تو اس لیے یہ دو نسخے الگ الگ ہیں بائبلوں میں. آج کل جو عام نسخہ چلتا ہے اس میں شین ہے، ایلی علی لما شبق علی، لیکن بعض پرانے نسخے ہیں جن میں ایلی علی لما سبق علی بھی آیا ہے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ جو شخص پھانسی پر مرا ہے اس کو مسیح علیہ السلام کا مخلص ساتھی مانا جائے. ولیکن شبہ لہم، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو افواہ پھیلی ہے اس کی ایک بنیاد یہ تھی کہ پھانسی ضرور کسی نہ کسی کو ہوئی ہے. اب اس بارے میں اختلاف تھا، کوئی کہتا تھا مسیح ہے، کوئی کہتا تھا یہ کوئی اور ہے، تو اس لیے یہ افواہ پھیل گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ یہ بات کہ یقیناً مسیح کو پھانسی، یہ تو بات ہی غلط ہے. خود پھانسی دینے والوں میں اختلاف تھا کہ یہ آدمی کون ہے جس کو ہم پھانسی دے رہے ہیں. اس لیے شدرا کے مناظرے میں پادری مجھے کہنے لگا کہ دنیا میں ہر مذہب والا تواتر کو یقینی مانتا ہے کہ متواتر بات یقینی ہوتی ہے، اور قرآن پاک نے تواتر کا انکار کیا ہے. عیسائی یہودی دو مذہبوں کا تواتر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور وہ پھانسی پر مر گئے، اور یہ تواتر جو ہے اس کا قرآن نے انکار کر دیا کہ یہ بات غلط ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تو نے تواتر کا لفظ اگر کسی مولوی صاحب سے سن لیا تھا تو اس کی تعریف بھی پوچھ رہی تھی کہ تواتر کہتے ہیں کس کو ہے. میں نے کہا یہ تواتر نہیں ہے، افواہ ہے. افواہ فو کی جمع ہے نا، وہ بھی ہر منہ پر چڑھ جاتی ہے، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے. افواہ. اور لوگ ان پڑھ جو تواتر کا معنی نہیں جانتے وہ افواہ کو بھی تواتر سمجھتے ہیں. اسی لیے انگریزی میں افواہ کے لیے لفظ ہے بیس لیس، کہ بے بنیاد. تواتر کی تو بنیاد ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہو کہ واقعی یہ مسیح ہے جس کو بن کر پھانسی پر چڑھایا ہے، اسی وقت سے پھر اتنے لوگ اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو تواتر کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ وہاں مسیح علیہ السلام کو پہچاننے والا ایک آدمی نہیں تھا، تو یہاں تو خبریں بات بھی نہیں ہے، تواتر آپ کیسے بنائیں گے؟ ایک آدمی نہیں تھا جو مسیح علیہ السلام کو پہچانے. آخر وہ کہنے لگا کہ نہیں، مسیح علیہ السلام کا شاگرد یوحنا اس وقت پھانسی کے پاس کھڑا تھا. میں نے کہا نہیں، وہ بھاگ گیا تھا. وہ کہنے لگا نہیں، کھڑا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دکھائیں جیل میں کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 3 گھنٹے کی مہلت دیں، ظہر کے بعد آ جائے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. اس وقت ہمیں حوالہ یاد نہیں ہے، ہم ریفرنس کو اٹھاتے ہیں حوالوں والی کتابیں اور پھر یہ تلاش کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. میں ظہر کے بعد چلا گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ ابھی تک ہمیں حوالہ نہیں ملا. میں نے کہا میں تو یہاں مہمان ہوں، پھر میں نے چلے جانا کل. اب جو جگہ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید آپ یہی تلاش کرنا چاہتے ہو. میں نے یوحنا کی انجیل میں نکال کر رکھا. چل گئے. ہاں دیکھیے نا کہ یہ ایک پیارا شاگرد جو تھا وہ اس بھیڑ میں شریک تھا. تو میں نے کل لکھا ہے کہ وہ بھی بھاگ گیا تھا. یہ آگے لکھا کہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ مسیح کا شاگرد ہے اور وہ پیچھے بھیڑ میں تھا، مسیح تو آگے جا رہے تھے نا. وہ تو جیسے بھیڑ پیچھے چلی، پولیس آگے تھی، بھیڑ پیچھے تھی، اس میں تھا. اس میں دیکھا تو نہیں کہ یہ جس کو پکڑ کر لے جا رہی ہے کون ہے. البتہ شاید وہ قریب جاتا پھانسی کے تو پھر شناخت کر لیتا، یا اسے بھی شبہ ہوتا کیونکہ شکل تبدیل تھی. لیکن کسی نے کہا کہ یہ مسیح کا شاگرد ہے. پولیس والوں نے اس کو پکڑنا چاہا، اس کی چادر سے باندھی تھی، چادر پر ہاتھ ڈالا تو چادر پولیس والوں کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ بیچارہ ننگا بھاگ گیا. تو میں نے کہا یہ ان کے اس مناظر کا نام تھا عنایت اللہ مجاہد، جو وہ مناظرہ کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تو یہ لفظ مجاہد کو بدنام کر رہا ہے جس خدا کے، تم مسیح کو خدا کہتے ہو نا، جس خدا کے بندے 30 کھوٹے روپے میں خدا کو بیچ کر بھاگ جائیں وہ مجاہد ہوتے. تم سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو لکھتا ہے عنایت اللہ مجاہد، جو ان کا مناظر ہے، اور ہے وہ بھی گجرات کا اصل مناظر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ،
کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی دی، خود ان میں اختلاف اور شک تھا کہ جس کو پکڑا ہے وہ کھایا کا کون. تو میں نے کہا تمہارے انگریزی قانون میں کم سے کم 2 آدمی پہچاننے والے چاہیے کہ بھائی ہمارے سامنے پھانسی ہوئی ہے، یہاں ایک بھی نہیں ہے. تو یہ افواہ تھی جو پولیس نے پھیلا دی اور بھیڑ والے بھی اسی افواہ کے پیچھے لگ گئے، پھر ہر گھر میں یہ افواہ پھیل گئی. تو قرآن پاک نے کسی تواتر کا انکار نہیں کیا، ایک غلط افواہ کا انکار کیا ہے جو غلط افواہ پھیل گئی. آگے ساتھ فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم تھا ہی نہیں کچھ، کیونکہ علم تو آپ آ کر کتابیں پڑھ چکی ہیں اصول کی. علم یقینی تواتر سے حاصل ہوتا ہے، علم اطمینان جو ہے یہ شہرت سے. خبر واحد بھی ہو تو موجب علم نہیں ہوتی، موجب عمل ہوتی ہے. خبر واحد جو ہے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، ظن نصیب ہوتا ہے. البتہ وہ ظن موجب عمل ضرور ہوتا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے، عمل کرنا واجب ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم تواتر کہتے ہو، یہاں علم کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، صرف نہ شہرت ہے نہ تواتر ہے، الا اتباع ظن. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، ان کے پاس ظن ہے اور کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جس میں حقیقت کا نام نشان تک نہیں. یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے سولی پر نہیں لٹکایا کہ جائے کہ مسیح علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہو. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ پھر افواہ کیوں پھیلی، اس کا جواب بھی دے دیا کہ کوئی اور آدمی صلیب پر مرا ہے. لیکن اب مسیح علیہ السلام کہاں گئے؟ وہ اگر فوت ہوئے ہیں تو اس واقعے کے بعد کسی کو ملے بھی تو نہیں نا. کسی کو ملتے شاگرد کو، خصوصی شاگرد کو ملتے اور پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کسی نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا، وہ کہاں گئے؟ اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہاں جو مرزا قادیانی کا اصل مغالطہ ہے، جس دھوکے پر وہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک نیا عقیدہ گھڑا ہے جس کا الزام لگایا ہے عیسائیوں یہودیوں پر کہ عیسائیوں یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی صلیب پر مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے. اس پر وہ حوالہ تورات کا دیتا ہے لیکن نامکمل دیتا ہے. تورات کے 5ویں حصے سنا کے 18ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جو موجب لعنت ہو، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا زنا وغیرہ کرے شادی کا شدہ ہونے کے بعد، تو ایسے آدمی کو صلیب پر مار دیا جائے، وہ موت لعنتی موت ہے. تو اس موت کو لعنتی صلیب کی وجہ سے نہیں کہا گیا، اس لعنتی کام کی وجہ سے کہا گیا. مرزا قادیانی نے اس سے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ جو بھی صلیب پر مرے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، صلیب پر مرنا ہی لعنت کی موت ہے. اب یہ پہلے اس نے ایک مفروضہ گھڑا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ لعنتی موت مرا. اللہ تعالی نے رفع کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں، ان کو اللہ نے عزت کی موت دی تھی. اب وہ رفع کا معنی موت کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو مفروضہ ہے، حالانکہ یہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث کا بھی منکر ہے، تورات اور انجیل کا بھی یہاں منکر ہے. وہاں بھی یہی لکھا ہے تورات میں کہ جس نے لعنتی کام کیا ہوگا اس کی موت لعنتی ہے. صلیب نہ کسی کو لعنتی بناتی ہے نہ مرحوم بناتی ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور احادیث میں ہے کہ وہ جو جادوگر تھے صبح کے وقت جادوگر تھے، کافر تھے، پھر ایمان لے آئے تو ان کو سولی پر مار دیا گیا اور وہ شہید کہلائے. اب دیکھیے جادوگر سولی پر مرے ہیں تو کسی کا عقیدہ نہیں کہ یہ لعنتی موت مرے ہیں، بلکہ سارے ان کو شہید کہتے ہیں. اس طرح صحیح مسلم شریف میں وہ لمبا قصہ ہے حضرت عبداللہ بن طامت کا جو پہلے زمانے میں تھا
اور اس کا باپ اس کا باپ وزیر تھا بادشاہ کا. تو اس زمانے میں بادشاہ ایک جادوگر کو بھی رکھا کرتے تھے تاکہ وہ دشمنوں پر جادو کرتا رہے. تو وزیر کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا، اس کو منتخب کیا گیا کہ پہلا جادوگر بوڑھا ہو گیا، پتہ نہیں کب مر جائے، اس لیے نیا جادوگر تیار کرنا چاہیے. تو وہ نیا اس وزیر کے لڑکے کو جادوگر ایک اور تھا اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تاکہ یہ جادو میں کمال حاصل کرے. اب یہ روزانہ صبح جاتا تھا، شام کو واپس آ جاتا گھر. ایک دن جب جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں کوئی جگہ ہے، ایک مکان، اس میں بھی کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں. پوچھا کیا ہے؟ کہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے. کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا جو انجیل کی تعلیم وہاں دیتا. یہ لڑکا سارا دن سنتا رہا، اس تعلیم کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہو گیا. اب اس نے یہ قصہ شروع کر دیا کہ ایک دن ادھر جاتا ہے، ایک دن ادھر رہتا. اب جادوگر کا کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ شاگرد نہیں آ رہا. اس سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک اور جگہ پڑھتا ہوں آج کل. باپ نے پیچھا کہ وہیں جاؤ. اب یہ وہاں جا رہا تھا. پھر تو راستے میں اس دن عجیب واقعہ پیش ہے کہ ڈراؤنی شکل ہے، جانور ہے، لوگ اس سے ڈر رہے. اس نے دل میں سوچا کہ آج امتحان کا موقع آ گیا ہے. اس نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور پتھر مارتا ہوں یہ جانور مر جائے. اس نے اٹھا کے ایک پتھر مارا، وہ جانور نہیں مرا. اس نے کہا کہ یا اللہ، وہ دوسرا آدمی جو انجیل پڑھاتا ہے اگر وہ سچا ہے تو میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، پتھر پھینکتا ہوں. اس نے پتھر پھینکا تو جانور مر گیا اس پتھر سے. اب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اور وہ چیز غلط ہے. اب وہ روز اسے پیٹتے لیکن وہ پھر وہی جاتا پڑھنے کے لیے.